آج یہاں جو یہ حدود کا سلسلہ، تعزیرات و حدود کا سلسلہ جاری ہے، اس کی بھی ایک برکت ہے کہ یہاں الحمدللہ امن و امان ہے، بدامنی نہیں ہے۔ آپ کے علم میں سعودی عرب کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ضرور ہوگا کہ ملک عبدالعزیز صاحب جو سعودی حکام کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ملک عبدالعزیز کی آمد سے پہلے سعودی عرب میں اس کونے سے مکے تک جانا مشکل ہو چکا تھا۔ بدامنی کا یہاں یہ حال تھا کہ یہاں سے مکہ جانا مشکل ہو چکا تھا۔ لوگ جاتے تھے ڈرتے ڈرتے، دن دن میں سفر کرتے، راتوں کو کوئی سفر نہیں کرتا تھا۔ ملک عبدالعزیز آئے، انہوں نے سعودی عرب بنایا، اس جزیرے میں امن و امان قانون نافذ کیا، اور پھر ان کے بعد ملک عبدالعزیز کے بعد ملک سعود، پھر ملک خالد، پھر ملک فیصل، پھر ملک فہد، آج ملک عبداللہ۔ اللہ رب العزت نے ان حکام کو یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ جو قرآن و سنت میں حدود و تعزیرات آئی ہیں وہ ہر شہر میں کورٹ باقاعدہ نافذ کر رہے ہیں، لوگوں پہ پولیس والے نافذ کرتے ہیں، کورٹ میں قاضی فیصلہ کرتا ہے، پولیس والے نافذ کرتے ہیں، اور کسی جگہ ایسا نہیں کہ قرآن میں وارد کوئی حد قاضی فیصلہ کر دے اور اسے پورے ملک میں سے کوئی آدمی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، اسے کون رد کرے گا۔ ان حدود و تعزیرات کی برکت سے اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ رب العزت نے اس ملک کو پرامن رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تو نے یہاں رکھا ہے، امن عطا کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ فیملیوں کے ساتھ ہیں، بہت سارے لوگ فیملیوں کے ساتھ ہیں، پوری فیملی پرامن ہے، اور جن کی فیملیاں یہاں نہیں ہیں وہاں ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، اللہ ان کو بھی پرامن رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کانوں کو ہاتھ اٹھائے بغیر نماز کی نیت کرنا جائز ہے؟ یہ کانوں کو ہاتھ اٹھائے، کیا کانوں تک ہاتھ اٹھائے کہیں، کانوں کو ہاتھ اٹھائے نہیں، لیکن یہ کہ کانوں تک یا کندھوں تک، یہ ذہن میں رکھیں۔ صحیح حدیث میں حذو منکبیہ ہے، اگر آپ کے ہاتھ صرف کندھوں تک آ گئے صحیح ہے، اور دوسرا ہے حذو اذنیہ ہے، یا ایک حدیث میں ہے شحمت اذنیہ ہے، یہ جو کانوں کی نیچے والی یہ جگہ ہے نا، یہ چھوٹی، ان تک، لویں جس کو کہتے ہیں، کانوں کی لویں یا کندھا، اس کے درمیان یا ان تک، اور اگر تھوڑا اوپر ہو جائے کانوں کی شاخوں تک تو بھی کوئی حرج نہیں، فروع اذنیہ، اس تک، کانوں تک ہاتھ کا جانا۔ اور یہ ہاتھ یہاں سے تو نہیں ہوتا نا کہ کانوں تک یہاں لے کے جائیں گے تو یہ ہاتھ اوپر چلا جائے گا، یہ عجیب سا لگے گا۔ ہاتھ سے مراد انگلیاں پہنچ جائیں کافی ہے۔ اگر صرف مونچھیں ہی ہوں تو کیا انہیں کالا کر لیا کریں؟ داڑھی کی معافی ہو گئی اگر ان کو کہیں کہ ایسا ہی کر لیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انبیاء جسے اہل علم نے منڈوانے کو فسق کبیرہ گناہ قرار دیا ہے کہ داڑھی کا منڈوانا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کبیرہ گناہ سے بچائے، سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو تو سیاہ کالا رنگ کرنا جائز نہیں۔ اب مونچھوں کو جائز کیسے قرار دے دیں گے جو کہ صرف مونچھیں ہی رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ سے ڈریں اور داڑھی رکھا کریں، یہ صرف مونچھوں کی تراش خراش میں اور اس کو پینٹ وینٹ کرنے کے چکر میں نہ رہیں۔ فجر کی سنتوں کے بعد دائیں پہلو لیٹنا کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ دائیں طرف تھوڑا سا، اب یہ نہیں کتنا لیٹیں کہ خراٹے لینا شروع جائیں اور وضو ٹوٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رات طویل قیام فرمایا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، اس وقت تھوڑا سا سنتیں پڑھ کر آپ لیٹ لیتے دائیں پہلو پر، تو یہ جائز ہے، سنت ہے، لیکن یہ صرف لیٹ کے سنت پوری کریں اور اٹھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹانگیں پسار لیں اور معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ کیا ہم اپنی ماں کا جوتا سر پر رکھ کر تہجد یا کسی دوسرے وقت میں دعا مانگ سکتے ہیں جبکہ جوتا بھی پاک صاف ہو؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اب یہ دعا کا نیا طریقہ نکل آیا ہے کہ ماں کا جوتا سر پہ رکھ کے یہ دعا مانگنا شروع کریں گے۔ اگر کسی نے ماں کی خدمت نہیں کی، ماں کی خدمت نہیں کرتا، ماں کا جوتا تو کیا کبھی ماں کا فضلہ بھی سر پہ رکھ کے کرے گا؟ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔
کیونکہ ماں کی خدمت میں عظمت ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک میں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ اگر جوتا اٹھا کے سر پہ رکھ لیں گے اور ماں کو آپ اسی طرح اپنی بیوی کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، ماں کو دوسرے چوتھے پہ، بیوی پہلے پہ، ساس دوسرے پہ، ماں تیسرے پہ، اگر ایسا کریں گے تو یہ دعائیں قبول ہونے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے اگر دعاؤں کی قبولیت کا نسخہ لینا ہے، دیکھنا ہے، تو اس موضوع کی کئی کتابیں موجود ہیں جس میں لکھا کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، دعا کب قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں، اس کے آداب اور سنتیں کیا ہیں، دعا کہاں قبول ہوتی ہے، یعنی قبولیت کے مقامات کیا ہیں اور اوقات کیا ہیں۔ آپ کو کہیں بھی یہ بات نہیں ملے، اور میں نے آج تک اپنی عمر میں، ساری زندگی میں جہاں کہیں اللہ نے موقع دیا پڑھنے کا، کہیں یہ طریقہ نہیں دیکھا کہ یہ اپنے سر پہ ماں کی جوتی اتار کے رکھی جائے اور پھر دعا مانگی جائے۔ اور پھر پہلے آپ بتائیے مجھے کہ آپ نے سر کے اوپر جوتا رکھا ہوا ہے تو دعا کیسے کریں گے؟ ہے نا عجیب سی حرکت ہے کہ ایک ہاتھ سے جوتا پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے دعا مانگ رہے ہیں، ایسے کریں گے تب بھی نہیں بنتی، ایسے کریں گے تب بھی نہیں بنتی، اور ایسے رکھیں گے اور پھر آپ دعا مانگیں گے یا جوتے کے گرنے سے بچانے کی کوشش کریں گے؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو اس طرح کے ڈھکوسلے، اب اصل میں وہ اپنی ماں کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہے، اس کے طریقے بہت ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ماں کی اور باپ کی عظمت اس انداز سے بیان فرمائی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی عبادت پہلے نمبر پر اور ماں باپ کی اطاعت پھر حسن سلوک دوسرے نمبر پر۔ اتنا مقام جن کا ہے، آپ کا جوتا سر پہ رکھنے سے ان کا مقام کیا بنے گا؟ اور پھر اس طرح کے ڈھکوسلے سے مقام نہیں بنتا۔ اسلام، شریعت اس کا مذاق بن جاتا ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کون سا طریقہ آپ نے نکالا ہے، ماں کا جوتا سر پہ رکھا ہوا ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ جوتا پاک صاف ہو، اس میں پاک صاف ہونے والی کوئی بات نہیں، جوتا پاک ہوتا ہے اگر پاک ہو، جوتے سمیت نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ آ جائے گا کہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا نہیں، یہ کون سی بات ہے؟ جوتے سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جوتے سمیت صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی، اور ایسے بہت سارے واقعات، بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جوتے سمیت نماز ہو جاتی ہے، لیکن جوتا پاک صاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ لیٹرین سے نکلے اور سیدھے مصلے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے مسجدوں میں باقاعدہ ایک پر چھوٹا سا اشتہار بنا کے لگایا گیا کہ مسجدوں میں قالین ہوتے ہیں، اور کچھ فوجی، سپاہی وغیرہ خاص طور پر وہ جوتے سمیت نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر لکھا گیا کہ تم نے اگر جوتے سمیت پڑھنی ہے تو کہیں دور پار وضو کر کے آؤ، تمہارے پاؤں سوکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ اب باتھ روم سے نکلتے ہوئے گیلا جوتا لے کے آپ قالین پہ آئیں گے تو قالین پہ کل کون نماز پڑھے گا؟ لوگ کہیں گے کہ یہاں گندے جوتے لے کے لوگ، جوتا صاف ستھرا خشک سوکھا ہوا، اگر صاف ستھرا خشک سوکھا ہوا ہے جوتے سمیت نماز ہو جاتی ہے۔ گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے کرسی پر ہی سجدہ کرنا ہوتا ہے، اگر کرسی صف کے ساتھ لگاتا ہوں تو مجھے صف سے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور اگر کرسی صف سے پیچھے لگاتا ہوں تو میں صف کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن پچھلی صف کرسی کی جگہ تک خالی رہے گی کیونکہ میرے پیچھے والا سجدہ نہیں کر سکتا، تو کیا کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھوں جبکہ میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں اور رکوع بھی کر سکتا ہوں؟ کون سا طریقہ زیادہ مناسب ہے؟ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ درمیان میں سجدہ کی جگہ خالی رہنے کی وجہ سے دیگر دائیں بائیں نمازیوں کی نماز میں خلل واقع تو نہیں ہوتا۔ دعائیہ کلمات کاغذ پر بے ادبی کے پیش نظر نہیں لکھے۔ بہرحال یہ کرسی پہ نماز پڑھنا ایک مجبوری ہے، اور یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کرسیوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ کرسی اس کونے میں پڑی ہوئی ہے آخری دیوار کے ساتھ، اور یہاں یہ آخری دیوار کے پاس وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، دو تین وہ کرسیوں پہ وہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں آرام کرنے کے لیے، وہاں بھی کوئی نمازیں پڑھتا ہے۔ اس طرح آپ کوشش کریں کہ آپ نے کرسی پر بیٹھ کر مجبوراً نماز پڑھنی ہے تو کرسی کو سائیڈ میں لے جائیں۔ اب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی بجائے سائیڈ میں ہو جائیں گے، آپ کے پیچھے والے کو کوئی تکلیف نہ رہے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، صرف سجدے کے لیے، اتحیات کے لیے مشکل ہے، تو آپ کو قیام کے وقت کھڑے ہونا چاہیے، رکوع کھڑے کھڑے کرنا چاہیے،
اور جب سجدے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی اور قعدہ کی باری آئے گی تو اس وقت آپ کرسی پہ بیٹھ جائیے۔ صحیح ترین طریقہ یہی ہے کہ جتنا کام آپ کر سکتے ہیں وہ کھڑے کھڑے کریں، اور جہاں مجبوری ہے کہ آپ اس طرح سے بیٹھ نہیں سکیں گے اس شکل میں آپ کرسی پہ بیٹھ جائیے، کوئی حرج نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ دوسروں کو پریشان بھی نہ کریں۔ اب کرسی ایک لگائی ہے، چھوٹی سی جائز سی کرسی رکھیں، اور اس کے دائیں بائیں والے جو ہیں اس کے ساتھ اگر کہیں درمیان میں کرسی آ گئی تو مل کے کھڑے ہوں، یہی سمجھیں کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے بلکہ وہ کھڑا ہے، کرسی پڑی ہوئی ہے، وہ تو صرف قعدے کے وقت وہاں بیٹھ جائے گا یا سجدوں کے درمیان والی جگہ پہ، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ایک سائیڈ میں ہوا کریں، لیکن نماز پڑھیں اور کھڑے ہو کر پڑھیں۔ ہمارے یہاں عربوں میں یہ بہت اچھی عادت ہے، کہیں کہیں میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بہت عمر رسیدہ ہے اور چلتے ہوئے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، لیکن نماز میں قیام کے وقت وہ کھڑے ہوتے ہیں، قیام کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ بیٹھنے کا اب ٹانگوں کو فولڈ کرنے میں ان کو مشقت ہوتی ہے تو اس وقت وہ لوگ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کرسی رکھتے ہیں، لہٰذا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، یا کھڑے ہو کر اور کرسی پہ بیٹھ کر دونوں کو جتنی گنجائش ہے توفیق ہے وہ خود کریں، جہاں مجبوری ہے کرسی پہ بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، اور بہتر ہو کہ کرسی کو ایک سائیڈ میں پہلی صف میں ہی رکھیں، ایک ادھر کرسی پڑی ہو ایک ادھر، پہلی صف کا حصہ بھی مل جائے گا اور ایک طرف بھی۔ اب درمیان میں کھڑے ہونے سے ذرا دوسروں کے لیے تھوڑی سی پریشانی بنتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں لوگ فتنہ کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، لوگوں کو کچھ بیماریاں ہیں اور کچھ لوگ خاص بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ایک صاحب ہمارے پاکستان میں گزرے ہیں اور الحمدللہ گزر گئے ہیں، جان چھوٹ گئی لوگوں کی، انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل مشرک تھے، امام بخاری مشرک تھے، انہوں نے کہا کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی مشرک تھے، انہوں نے کہا شاہ اسماعیل شہید مشرک تھے، اور یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جن لوگوں نے لوگوں کو توحید سکھلائی، جنہوں نے لوگوں کو توحید سکھلائی، یہ وہ نام ہیں۔ اور وہ صاحب کہتے رہے کہ یہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک۔ یہ بیماری ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کہ بڑے نام والوں کو کچھ نہ کچھ لگاؤ تب تمہارا نام ہوگا، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا، یہ بدنامی خرید کر اپنی شہرت چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کر کے ان کو نعوذ باللہ بد عقیدہ شمار کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہترین عقیدے کے مالک ہیں، اور اگر کہیں کسی جگہ کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو کیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے کہ میں معصوم ہوں؟ کسی کتاب میں انہوں نے کہا ہو یا کسی دوسرے عالم نے کہا ہو کہ ابن تیمیہ معصوم تھے؟ معصوم کوئی نہیں، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بہت صاف ستھرا، توحید کے موضوع پر، عقیدے کے موضوع پر ان کی کتابیں ہیں، یہاں یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اب پاکستان میں بھی پڑھائی جانا شروع ہو گئی ہیں۔ اصل میں تکلیف کچھ لوگوں کو اور ہے کہ ان کے بزرگوں کے عقائد سامنے لائے گئے، ان کو وہ تکلیف شروع ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے بزرگوں کے عقائد پر شکایتیں کی ہیں یا اعتراضات کیے ہیں تو ہم تمہاروں پہ کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہترین عقیدہ کے مالک تھے، بہت بڑے عالم، شیخ الاسلام معروف نام ہے، اور ان کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جب تک شیخ الاسلام سے نہیں ملے، استاد سے نہیں ملے، اس سے پہلے ان کے عقیدے میں کچھ باتیں ضرور تھیں لیکن سابقہ، آخر میں علامہ ابن تیمیہ سے مل گئے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی سونا بنا دیا۔ یہ تو دو امامین جلیلین معروفین شہیرین ابن تیمیہ ابن قیم، ان پہ اعتراض کرنے والوں کا حال وہی ہے جو سورج کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، تو وہ کہاں جائے گا؟ اللہ رب العزت ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اس طرح کے بے جا اعتراضات کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔